وعلى آله وأصحابه فازوا في الدارين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، یعنی سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، جان مسیحا، رحمت کا دریا، غم زدوں کا سہارا، جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرا امام فرماتا ہے: سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں اس امید پر سجا کر پیش کریں کہ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے بہت آرام ملتا ہے۔ پڑھیے باوز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کافی دیر سے آپ حضرات اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوست، میرے ہم سبق ساتھی حضرت علامہ مولانا حامد رضا صاحب قبلہ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، جس میں آپ یہ علماء و شعراء کو جو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ تمام کے تمام یہاں پر ایک محبت میں حاضر ہیں۔ حضرت علامہ مولانا سرتاج رضا تحصیلی صاحب قبلہ بھی منبر نور پہ تشریف فرما ہے۔ باری باری اگر میں ان لوگوں کے نام گناؤں گا تو ایک نعت خواں کا وقت ہو جائے گا۔ یہی سمجھ لیجیے گا ائمہ کو چھوڑ کر کے باقی جو لوگ دکھ رہے ہیں وہ انہی لوگوں کے شاگرد ہیں۔ اصل کا میں نے ذکر کر دیا، ذرا اسی میں شامل ہو۔ تھوڑی سی دیر آج میں آپ تمامی حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا کہ ہم کو اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ مفتی اعظم ہند کے کلام بھی آپ نے سماعت کیے، سرکار اعلیٰ حضرت کا کلام بھی آپ حضرات نے سماعت کیا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں سرکار تاج الشریعہ کے کلام کے اندر اشارہ کروں۔
سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ پر یہ ناز ان کے بندے کا دیکھیں گے سب، پر یہ ناز ان کے بندے کا دیکھیں گے سب، تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا۔ پر یہ ناز ان کے بندے کا دیکھیں گے سب، تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا۔ موج قطرہ کے ہم سے چلی جائے گی، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا۔ موج قطرہ کے ہم سے چلی جائے گی، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا۔ جب اشارہ کریں گے میرے مصطفیٰ، جب اشارہ کریں گے میرے مصطفیٰ، اپنا بیڑا بھور سے نکل جائے گا۔ جب اشارہ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام تاج الشریعہ، کلام جب تاج اشارہ کریں گے میرے مصطفیٰ، اپنا بیڑا بھور سے نکل جائے گا۔ یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے، مگر میرے دل کی ہے ان کو یقیناً خبر۔ یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے، مگر میرے دل کی ہے ان کو یقیناً خبر۔ حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا، حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا، ان کے قدموں میں جب دم نکل جائے گا۔ حاصل حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا، ان کے قدموں میں جب دم نکل جائے گا۔ رب سلم وہ فرمانے والے ملے، کیوں ستاتے ہیں اے دل تجھے وسوسے۔ رب سلم وہ فرمانے والے ملے، کیوں ستاتے ہیں اے دل تجھے وسوسے۔ پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے، پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے، کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا۔ پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے، کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ پیر یوں تو بہت ہے مگر آج کل
فخر ازہر کی چاہت کا کیا پوچھنا، بے شک سبحان اللہ، اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے، تیرا آقا شہنشاہ کونین ہے، اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے، تیرا آقا شہنشاہ کونین ہے، لو لگا تو سہی شاہ لولا کسے، لو لگا تو سہی شاہ لولا کسے، غم مسرت کے سانچے میں ڈھل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پر یہ نازل کے بندے کا دیکھیں گے سب، تھام کر ان کا دامن میں چل جائے گا۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تیرے اعمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے، تیرے اعمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے، تیرا ہر لفظ امت کے لیے پیغام ہو جائے، بنا کردار کو بے مثل اس منزل پہ پہنچا دے، بنا کردار کو بے مثل اس منزل پہ پہنچا دے کہ تجھ کو غیر دیکھے قائل اسلام ہو جائے، بنا کردار کو بے مثل اس منزل پہ پہنچا دے کہ تجھ کو غیر دیکھے قائل اسلام ہو جائے۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، او انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارا، جہنم کی آگ سے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا۔ آدمی اگر آمنو پہ غور کر لے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ کامل ایمان والا کون ہے۔ آمنو میں 4 حرف ہیں، پہلا حرف ہے حمزہ، دوسرا حرف ہے میم، تیسرا حرف ہے نون، چوتھا حرف ہے واو۔ یہ چاروں حرف الگ الگ پیغام دے رہے ہیں۔ حمزہ کہہ رہا ہے اللہ کو مانو، میم کہہ رہی ہے محمد الرسول اللہ کو مانو، نون کہہ رہا ہے سارے نبیوں کو مانو، اور واو کہہ رہا ہے سارے ولیوں کو مانو، آپ کا ایمان مکمل ہو جائے۔ یہ علماء کرام تشریف فرما ہیں، آپ ان سے پوچھئے گا، یہ آپ کو بتائیں گے۔ پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے جتنے پیارے لقب سے اپنے محبوب کی امت کو یاد فرمایا ہے، اتنے پیارے لقب سے اللہ نے کسی پیغمبر کی امت کو یاد فرمایا۔ آپ دیکھیں، جب اللہ نے بنی اسرائیل کو پکارا تو فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اللہ نے قوم نوح کو پکارا تو فرمایا یا قوم نوح، اے قوم نوح۔ کسی کو پیغمبر کے نام سے پکارا، کسی کو بستی کے نام سے پکارا، کہیں فرمایا اصحاب الاخدود، کہیں فرمایا اصحاب ایکا، کہیں فرمایا یا قوم سمود۔ کسی کو بستی کے نام سے پکارا، کسی کو کھائی کے نام سے پکارا۔ اللہ رب العزت نے جب ایمان والوں کو پکارا تو فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، او انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو کیا آج صحیح معنی میں ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا پا رہے ہیں؟ کیا آج ہم واقعی اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا پا رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا پا رہے ہوتے تو آج ہماری مسجدیں سونی نہیں ہوتی، آج ہمارے مدرسے ویران نہیں ہوتے، آج ہم نے سنیما ہال آباد کر دیے اور مدرسوں کو ہم نے ویران کر دیا۔ میرے عزیزوں، میں ایک پیغام آپ تک پہنچا کے گزرنا چاہتا ہوں۔
کہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے ہمیں کیسے بچانا ہے، تو میرے عزیزوں خود بھی نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں سے بھی نماز کی پابندی کے لیے کہو، خود بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اپنے گھر والوں سے بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرواؤ، خود بھی نیک کام کرو اور اپنے گھر والوں سے بھی کہو کہ وہ نیک کام کرتے رہیں، خود بھی سچ بولو اور اپنے گھر والوں سے بھی کہو کہ وہ سچ بولیں، خود بھی حلال کھاؤ اور گھر والوں سے بھی کہو کہ وہ حرام سے دور رہیں اور حلال کو کھائیں، کیونکہ لقمہ جو پیٹ کے اندر جاتا ہے، اگر حرام لقمہ پیٹ کے اندر جاتا ہے اس سے خون بنتا ہے، اور اس حرام لقمے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی جو عبادت کی جاتی ہے اس عبادت کا نور اس کو حاصل نہیں ہوتا ہے، اس عبادت میں اس کو لذت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین کے اوپر افضل الاعمال علی وجہ الارض طلب العلم والکسب، آقا فرماتے ہیں زمین کے اوپر سب سے بہتر کام علم حاصل کرنا ہے اور حلال کمانا ہے، حلال کمانا ہے اور علم حاصل کرنا ہے۔ میرے عزیزوں حلال کمائی کے اوپر کیوں زور دیا گیا، میں آپ کو بتاؤں۔ مرو شہر کے اندر ایک قاضی صاحب رہتے تھے جن کا نام تھا قاضی نوح، انہوں نے جب ان کی بیٹی جوان ہوئی تو نکاح کے تعلق سے انہوں نے سوچا تو مشورہ کیا جو ان کے پاس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ بتاؤ مجھے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے مگر میری ایک شرط ہے، کہا شرط کیا ہے، کہا قاضی نوح نے کہ مجھے ایسا لڑکا چاہیے کہ جس نے کبھی حرام مال کو ہاتھ نہیں لگایا۔ قاضی نوح اپنی بیٹی کے پاس بھی گئے تھے اور پوچھا تھا کہ میری بیٹی میں تیرے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہوں، بتا میری بیٹی تیری کوئی خواہش ہے، تو بیٹی نے بھی یہی جواب دیا تھا، کہا تھا ابا میرے لیے جو شوہر تلاش کیا جائے مجھے رنگ سے کوئی مطلب نہیں، چاہے گورا ہو یا کالا ہو، لیکن میرے لیے ایسا لڑکا تلاش کرنا کہ جس نے کبھی حرام مال کو ہاتھ نہ لگایا ہو۔ قاضی نوح نے بھی یہی اعلان کر دیا کہ ایسا لڑکا چاہیے کہ جس نے کبھی حرام مال کو ہاتھ نہ لگایا ہو۔ اب کون ایسا لڑکا تلاش کرے، ایک لڑکا ملا جن کا نام تھا مبارک، اور ان کو لا کر کے جب کھڑا کیا گیا قاضی نوح کے سامنے تو قاضی نوح نے کہا کیا تم نے کبھی کسی حرام مال کو ہاتھ نہیں لگایا، کہا حرام مال تو بہت دور کی بات ہے، میں نے صبح والا کھانا بھی نہیں کھایا ہے۔ قاضی نوح نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں۔ قاضی نوح نے اپنی بیٹی کا نکاح مبارک کے ساتھ کر دیا، اور جب مبارک کے ساتھ نکاح ہوا قاضی نوح کی بیٹی رخصت ہو کر کے مبارک کے گھر پہ آئیں تو مبارک نے 20 دن ہو گئے اپنی بیوی کے پاس نہیں گئے۔ قاضی نوح کو جب پتا چلا تو قاضی نوح نے بلایا مبارک کو اور کہا کہ بیٹا یہ تیرا کون سا وظیفہ ہے کہ تو میری بیٹی کے پاس نہیں گیا، آج 20 دن ہو گئے۔ تو قاضی نوح سے مبارک نے کہا کہ صرف میرے ہی حلال کھانے سے کام نہیں چلے گا، آپ قاضی ہیں، چیف جسٹس ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی فیصلہ آپ نے لے دے کے کر دیا ہو، صرف میرے حلال کھانے سے کام نہیں چلے گا، کہیں آپ نے اپنی بیٹی کو کوئی حرام لقمہ کھلا دیا ہوگا۔ تو قاضی نوح سے مبارک نے کہا ابھی 20 دن اور نہیں جاؤں گا، 40 دن کے بعد میں جاؤں گا۔ تو قاضی نوح نے کہا یہ تیرا کیسا وظیفہ ہے، کہا کیا پتا آپ نے بھی کہیں، آپ جج ہیں، چیف جسٹس ہیں، کہیں کوئی فیصلہ لے دے کے نہ کر دیا ہو، کہیں آپ کی بیٹی نے کوئی حرام مال کو ہاتھ نہ لگایا ہو، حرام لقمہ حلق سے نہ اتارا ہو۔ کہا کہ ایک لقمے کا اثر 40 دن تک رہتا ہے، 40 دن ہو جائیں گے پھر اس کے بعد میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں گا۔ میرے عزیزوں قاضی نوح نے کہا ٹھیک ہے جو تیرا فیصلہ ہے وہ ٹھیک ہے، تو 40 دن کے بعد مبارک اپنی بیوی کے پاس گئے۔ میرے عزیزوں یہ حلال کھانے کی برکت ہے کہ ان کے شکم سے جو بیٹا پیدا ہوا تھا اسی بیٹے کو دنیا نے عظیم محدث حضرت عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانا تھا۔ وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو بہترین محدث ہیں، عظیم محدث ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حلال کمائی کی برکت ہے، یہ حلال کھانے کی برکت ہے۔ آج ہم اپنی کمائیوں پہ دھیان دیں، آج ہم اپنے کھانے پہ دھیان دیں۔ جو آج رونا رویا جاتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں قبول اس کی ہوتی ہیں جو سچ بولتا ہے اور حلال کھاتا ہے۔ میرے عزیزوں ایسے کئی واقعات ہیں کہ گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچانا ہے۔
खुद भी हलाल खाओ और अपने घर वालों को भी हलाल खिलाओ। मेरे अजीज़ों, आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, आज हम जिस दौर में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं यह बड़ा पुरफितन दौर कहलाता है। इस दौर में आज तालीम और तरबियत से हमारे बच्चे, कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल कराना में फ़ख्र महसूस करते हैं, वरना आज सोच ऐसी बन गई कि हमारे बच्चे जो हैं वो दीनी तालीम से दूर होते जा रहे हैं। और ख़ास तौर से आप देखेंगे कि लड़कियों के अंदर का दीनी तालीम का रुझान कम होता चला जा रहा है। मेरे अजीज़ों, इल्म दीन हासिल करना हर मर्द औरत पे फ़र्ज़ है। कितना इल्म हासिल करना कि जिससे अपनी ज़िंदगी के जो ज़रूरी मसाइल हैं वो किताबों से हल किए जा सके। इतना इल्म हासिल करना तो हर मुसलमान मर्द औरत पे फ़र्ज़ है। मेरे अजीज़ों, हमारे बुज़ुर्गों ने कैसे अपने घर की तरबियत, घर बच्चों की तरबियत की है, कैसे अपने घरों के अंदर बच्चों की तरबियत फरमाई है। मेरे आका फरमाते हैं, माँ बाप का औलाद को देने के लिए सबसे बेहतर तोहफा ये है कि वो उनकी अच्छी तरबियत करें और उनको अदब से सिखाएं। ये सबसे बेहतर तोहफा है माँ बाप का। और मेरे आका ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह क़यामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। दीनी तालीम में औरतों ने कितना बड़ा किरदार निभाया है। अगर ये बात आपके सामने बयान कर दी जाए तो आज आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आपने देखा होगा जैसे हज़रत इमाम मोहम्मद और हज़रत इमाम अबू यूसुफ, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मसलक के नाशिर हैं, ऐसे ही हज़रत अब्दुर्रहमान बिन कासिम इमाम मालिक के मसलक के नाशिर हैं। ये हज़रत अब्दुर्रहमान बिन कासिम कौन है? इनकी शादी इनकी चचा की लड़की से हुई थी, चचेरी बहन से शादी हुई। और जब शादी हो गई तब इन्होंने अपनी बीवी से कहा कि मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ और मदीने शरीफ में इमाम मालिक पढ़ाते हैं, मैं उनकी दरसगाह में जाकर के इल्म हदीस पढ़ना चाहता हूँ। तो उनकी बीवी ने कहा, कितने दिन के लिए आप जाना चाहते हैं? तो बहुत डरते डरते इन्होंने कहा कि 1 साल के लिए आप मुझे वहाँ भेज दें, मैं इल्म हदीस हासिल करना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन कासिम कहते हैं, जब मैंने अपनी बीवी से कहा तो मेरी बीवी ने कहा कि जाइए आप इल्म हासिल कीजिए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन कासिम कहते हैं, मैं मदीना शरीफ आया और इमाम मालिक के पास में इल्म हदीस हासिल करने लगा। और इमाम मालिक के पास इल्म हदीस हासिल करते करते 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। कहते 3 साल के बाद मैंने खत लिखा और अपनी बीवी से कहा, मुझे माफ़ कर देना, आपने मुझे 1 साल की छुट्टी दी थी लेकिन मुझे यहाँ 3 साल हो गए, अभी मेरे इल्म हासिल करने की तृष्णगी बुझी नहीं है, अभी मेरी प्यास बुझी नहीं है, मैं और पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक इख्तियार देता हूँ, तुम चाहो तो तुम अगर चाहो मैं तुम्हें ये इख्तियार देता हूँ कि तुम मेरे निकाह से निकल जाओ और इद्दत के बाद में किसी और से निकाह कर सकती हो, और अगर चाहो तो मुझे और इजाज़त दे दो ताकि मैं और इल्म हासिल कर लूँ। जब बीबी को ये ख़त मिला तो बीबी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने शौहर के लिए ख़त लिखा और कहा, मेरे शौहर, ये बात आपने कैसे कही कि मैं तुम्हारे निकाह से निकल जाऊं? तुम्हें जितने दिन की छुट्टी चाहिए तुम इल्म हासिल करो, इमाम मालिक की बारगाह में इल्म हासिल करते रहो। और इल्म हदीस आप हासिल कर रहे थे। अल्लाह अकबर, 17 साल हो गए हज़रत अब्दुर्रहमान बिन कासिम को मदीने शरीफ में इमाम मालिक की दरसगाह में 17 साल इल्म हदीस हासिल करते हुए। 17 साल के बाद में इधर उनका एक बेटा पैदा हुआ था। जब वो गए थे तो अपनी बीवी को हामला छोड़ करके गए थे। जब वो बेटा पैदा हुआ, 17 साल का लड़का हो गया, उसने हज का इरादा किया और अम्मी से कहा, अम्मी मैं हज करने जा रहा हूँ। तब माँ ने कहा, बेटा तुम हज करने जा रहे हो, जब तुम मदीना शरीफ पहुँचो और जब मस्जिद नबवी में पहुँचो बेटा, तो वहाँ तुम्हारे अब्बा इल्म हदीस हासिल कर रहे हैं, उनका नाम अब्दुर्रहमान बिन कासिम है। तुम बार बार मुझसे पूछते थे, बेटा अम्मी मेरे अब्बू कहाँ हैं? तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो मस्जिद नबवी शरीफ में इल्म हदीस हासिल कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, बेटा जब तुम जाओ तो अपने अब्बा से मुलाकात ज़रूर करना। बेटा था, जब गया हज करने के लिए, हज के अरकान अदा करने के बाद जब मदीना शरीफ आया, जब मस्जिद नबवी में पहुंचा तो इमाम मालिक की बारगाह में जाके कहा, इमाम मालिक से सलाम किया और
عرض کیا کہ کیا یہاں عبد الرحمن بن قاسم کوئی ہیں آپ کی درسگاہ میں؟ کہا وہ دیکھو کونے میں جو علم حدیث جو حدیث کی کتاب سامنے رکھ کر کے حدیث پاک پڑھ رہے ہیں وہی ہیں عبد الرحمن بن قاسم۔ بیٹا قریب گیا اور قریب جا کر کے اپنے ابا کے کان میں کہا میں آپ کا بیٹا ہوں، جب آپ آئے تھے تو میری ماں حاملہ تھی اور میں تمہارے پیچھے پیدا ہوا تھا، آج میری عمر 17 سال کی ہو گئی ہے۔ میری ماں نے کہا تھا بیٹا جب جاؤ تو اپنے ابا سے ملاقات کرنا۔ اتنا سننا تھا عبد الرحمن بن قاسم اپنے بیٹے کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ 17 سال بعد بیٹے کو دیکھا، اللہ اکبر، آنکھوں میں آنسو تھے۔ امام مالک نے دیکھا کہ یہ کون لڑکا ہے جس نے آ کر کے عبد الرحمن بن قاسم کو رلا دیا، یہ کون ہے؟ کیا اس نے کوئی انتقال کی خبر تو نہیں سنا دی؟ حضرت عبد الرحمن بن قاسم کو بلایا امام مالک نے اور فرمایا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ تو کہا کہ حضرت یہ میرا بیٹا ہے، 17 سال کے بعد آج یہ بیٹا مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ میں جب آیا تھا تو میں 17 سال ہو گئے اپنے گھر نہیں گیا، صرف آپ کی درسگاہ میں علم حدیث حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت امام مالک نے فرمایا تم محدث بن گئے ہو، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے اپنے گھر چلے جاؤ۔ اب مجھے بتاؤ حضرت عبد الرحمن بن قاسم جو محدث بن کے چمکے ہیں، عبد الرحمن بن قاسم جو آج امام بن کے چمکے ہیں، کیا ان میں صرف ان کی محنتیں ہیں؟ ان کی بیوی کی قربانیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ ان کی بیوی نے کتنا صبر کیا ہوگا، ان کی بیوی نے کتنی قربانیاں دی ہوں گی، کتنی راتیں اپنے شوہر کی یاد میں بیٹھ کر کے گزاری ہوں گی، تو ان کے محدث بننے میں ان کی بیوی کا بھی ہاتھ ہے۔ عورتوں نے کیسی قربانیاں دی ہیں میرے عزیزوں۔ حضرت امام بخاری اللہ اکبر جنہوں نے بخاری شریف کو لکھا ہے، ان کی ماں نے دعا کی تھی مولا مجھے ایسا بیٹا عطا فرمانا کہ جو بیٹا میرا علم حدیث کی ترویج و اشاعت کرے، علم حدیث کو دنیا میں پھیلائے۔ حضرت امام بخاری جب پیدا ہوئے تھے اللہ اکبر 6 سال کے ہوئے تو آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ ماں رو رو کے دعائیں کرتی تھی مولا میں نے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، تو نے مجھے بیٹا تو دیا لیکن یہ دین کا کام کیسے کرے گا، یہ اپنا کام نہیں کر سکتا، اس میں تو آنکھوں کی روشنی بھی نہیں ہے، مولا میرے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی واپس کر دے۔ رو رو کے ماں دعا کر رہی ہے، تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دل تڑپتا ہے، اور جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ میرے عزیزوں کیسی قربانیاں دی ہیں ماؤں نے، اللہ اکبر۔ دیکھو حضرت امام بخاری کی والدہ جب رو رو کے دعا کرتی ہیں تو جب سوئیں آپ تو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے اور فرماتے ہیں کہ پریشان مت ہو اسماعیل کی والدہ، اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی کو واپس کر دیا ہے۔ اٹھی اور آ کر کے اپنے بیٹے کو جھنجھوڑ کر کے اٹھایا، کہا بیٹا جلدی آنکھیں کھولو، میں نے ایسا مبارک خواب دیکھا ہے، میرے بیٹے بتاؤ کیا تم مجھے دیکھ پا رہے ہو؟ امام بخاری نے آنکھیں مسل کے دیکھا، کہا ہاں امی میں آپ کو دیکھ پا رہا ہوں، آپ سبز رنگ کی چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ امام بخاری ہیں میرے عزیزوں جنہوں نے بخاری شریف کو لکھا ہے، کیسے حدیث پاک کو انہوں نے جمع کیا ہے۔ اگر کہیں پتہ چل جاتا کہ فلاں کے پاس میں حدیث پاک کا علم ہے تو آپ پیدل جاتے تھے اور جا کر کے وہاں سے لے کر کے آتے تھے حدیث پاک کو اور اس کو نوٹ فرمایا کرتے تھے۔ بتاؤ امام بخاری کے محدث بننے میں کیا صرف ان کی محنتیں شامل ہیں؟ ان کی ماں کی قربانیاں بھی شامل ہیں، ان کی ماں کی دعائیں بھی شامل ہیں۔ ایسے کتنے واقعات میں آپ کو بتاؤں۔ آؤ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ربیعۃ الرائے کا، آپ جانتے ہو عظیم محدث ہیں، امام مالک کے بھی استاد ہیں حضرت ربیعۃ الرائے۔ میرے عزیزوں مدینہ شریف کے اندر علم حدیث کا درس دیا کرتے تھے، مدینہ شریف کے اندر آپ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر کے درس دیا کرتے تھے۔ ایک دن عبد الرحمن بن فروخ جب آئے تھے، جب جا رہے تھے جنگ کے لیے تو آپ اپنی بیوی کو 30,000 درہم دے کر کے گئے اور کہا کہ ان پیسوں کو صحیح جگہ پہ خرچ کرنا، یہ کہہ کے چلے گئے۔ اور جب 28 سال ہو گئے عبد الرحمن بن فروخ کو، میرے عزیزوں 28 سال کے بعد جب واپس آئے، آپ سپاہی والی وردی پہنے ہوئے تھے، ہتھیار لگے ہوئے تھے، 28 سال تک نہ اپنی خبر دی گھر پر، نہ گھر والوں کی خبر پہنچی ان تک۔ 28 سال بہت ہوتے ہیں، آدمی 4-5 سال میں امید چھوڑ دیتا ہے اگر رابطہ نہ ہو کہ پتہ نہیں کہ زندہ ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ بھی شوہر جنگ میں چلا جائے تو بتائیے 28 سال تک اگر کوئی خبر نہ ملے
تو گھر والوں کو کیسے احساس ہوا ہوگا میرے عزیزوں کہ وہ زندہ ہیں یا ان کا انتقال ہو گیا۔ اب 28 سال کے بعد عبد الرحمن بن فروخ اپنے گھر پر آتے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، اللہ اکبر، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے نیزے سے دروازہ کھولا اور جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے ایک جوان اندر سے نکل کے آیا، او خدا کے بندے کہاں گھر میں چلا آ رہا ہے؟ بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے، بغیر اجازت کے گھر میں آیا کیسے؟ انہوں نے کہا تو کیسے میرے گھر کے اندر آیا؟ یہ گھر میرا ہے، یہ تو میرے گھر میں اندر کیا کر رہا ہے؟ کہیں تو نے میرے مکان پہ قبضہ تو نہیں کر لیا؟ ادھر سے نوجوان کہتا ہے تم میرے گھر میں بنا اجازت کیسے آئے؟ ادھر عبد الرحمن بن فروخ کہتے ہیں تو میرے گھر میں کیسے آیا؟ اللہ اکبر، اتنے میں بوڑھی عورت کمرے سے نکلی، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے یہ تیرے ابا کی آواز لگ رہی ہے، یہ تیرے والد کی آواز لگ رہی ہے۔ اندھیرا تھا میرے عزیزوں، اندھیرا تھا، تھکے ہوئے تھے اور آپ لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد میں صبح کے وقت میں مدینے والے مصطفیٰ کے روضے پہ حاضری دینے کے لیے گئے۔ اس کے بعد آپ نے جانے سے پہلے اپنی بیوی سے کہا جو 30,000 درہم دے کے گیا تھا ان کا تو نے کیا کیا؟ کہا مسجد نبوی میں جاؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا میں نے تمہارے پیسوں کو کہاں خرچ کیا ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا میں نے تمہارے پیسوں کو کہاں لگایا ہے۔ جب عبد الرحمن بن فروخ مسجد نبوی شریف میں پہنچے تو حضرت ربیعۃ الرائے حدیث پاک کا درس دے رہے تھے، ان کی پیٹھ تھی عبد الرحمن بن فروخ کے کی طرف، وہ پوچھتے ہیں برابر والے سے یہ کون ہے جو اتنا اچھا علم حدیث پاک کا درس دے رہے ہیں؟ تو کسی نے کہا ان کو نہیں جانتے؟ ارے یہ عظیم محدث ربیعۃ الرائے ہیں، جب تک ان کی کوئی رائے نہیں ہوتی ہے تب تک اس پر کوئی ججمنٹ نہیں ہوتا ہے، تب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے، اور جب یہ رائے دے دیتے ہیں تو اسی پر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ عظیم محدث ہیں، ان کے والد 28 سال پہلے جنگ کے لیے چلے گئے تھے۔ عبد الرحمن بن فروخ نے جب اتنا سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے، مرد کہا قسمت والا ہے وہ باپ جس کا یہ بیٹا ہے۔ اور لوگ تذکرہ کر رہے تھے کہ قسمت والا ہے وہ باپ جس کا یہ بیٹا ہے۔ آپ خوش ہو کے اپنے گھر پر آئے، خوشی کے آنسو آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ بی بی سے کہا میری بی بی تو نے وہ 30,000 کہاں لگائے؟ کہا تم نے دیکھا نہیں مسجد نبوی میں جو حدیث پاک کا درس دے رہا ہے میں نے تمہارے بیٹے کو محدث بنانے میں وہ پیسے خرچ کی۔ دنیا چند دن کی، اپنی اولاد کو دینی تعلیم حاصل کرو، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم حاصل کرو، اپنی اولاد کو علم دین حاصل کراؤ، اور جہاں لڑکوں کو تعلیم دین کے لیے کہا جا رہا ہے وہیں اپنی بیٹیوں کو بھی لڑکیوں کا جہاں مدرسہ ہو، جہاں بنا مدرسہ ہو، جیسے یہاں پر جامعہ تقسیمیہ جو مدرسہ ہے فریدہ پور کے بیچ بارڈر پہ جو میں تو یہی کہوں گا کہ فریدہ پور اور شکارپور کا یہ بارڈر الیکشن کے اعتبار سے دیکھیں گے تو شکارپور پہ لگتا ہے، اور ویسے بستی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ہے نا؟ تو اس مدرسے میں اپنی بچی کو بھیجو جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، جب ہماری بچی دینی تعلیم حاصل کریں گی تو وہ جانیں گی کہ حضرت فاطمہ کا پردہ، جب ان کے پاس دینی تعلیم ہوگی تو وہ جانیں گی کہ حضرت زینب کا پردہ کیا ہے، جب ان کے پاس دینی تعلیم ہوگی تو وہ جانیں گی کہ حضرت سکینہ کا پردہ کیا ہے، اور جب ان کے پاس دینی تعلیم نہیں ہوگی تو وہ سیریل دیکھ کر کے، ناٹک دیکھ کر کے گھروں کا ماحول بگاڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ ان کے ہاتھ میں موبائل نہیں، سیرت فاطمہ کی کتاب دے دو، سیرت زینب کی کتاب دے دو، سیرت سکینہ کی کتاب دے دو، تاکہ ہماری بچیاں جانیں کہ پردہ کیا ہوتا ہے، تاکہ ہماری بچیاں پہچانیں کہ حضرت فاطمہ کا پردہ کیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ جنہوں نے اپنے شوہر علی سے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالنا، پوچھا امام الانبیاء کی بیٹی ہو تو رات کے اندھیرے میں جنازہ نکالنے کی وجہ؟ کہا جس فاطمہ کے سر کے بال کو آسمان کے چاند و سورج نے نہیں دیکھا ہے اس فاطمہ کے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اللہ اکبر، میرا امام کہتا ہے جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حضرت زینب، حضرت عبداللہ بن سہل کہتے ہیں کہ میں 15 سال حضرت زینب کا پڑوسی رہا، میں نے پردے میں چھپی زینب نہیں دیکھی۔ سوچئے
पर्दे में छुपी ज़ैनब नहीं देखी। पर्दे में कभी औरत घर से निकलती है तो नजर आ जाती है। वो कहती है मैंने 15 साल पड़ोस रहा मेरा, लेकिन कभी मैंने पर्दे में छुपी ज़ैनब नहीं देखी। कितना पर्दा होगा उनका। मेरे अजीजों, हजरत सकीना जब काफिला दमिश्क पहुंचने वाला था, इमाम हुसैन का सर मुबारक जिस नेज़े पे था, एक यजीदी के हाथ में वो नेज़ा था और वो नेज़ा लेकर के साथ में चल रहा था। अल्लाह अकबर। मेरे आका के एक सहाबी ने देखा ये तो नवासे रसूल का सर है, रोते हुए आए, आंखों से आंसू के। उनके पास एक दिरहम व दीनार की थैली थी। करीब आकर के हजरत सकीना से कहा मैं तुम्हारे नाना का गुलाम हूँ, मैं तुम्हारे नाना का सहाबी हूँ, ये मुझसे नजराना कबूल कर लो। आपने कहा हमको नहीं चाहिए। कहा कि मुझसे कबूल कर लीजिए। आपने फरमाया ये नजराना हमको नहीं, उसे दे दो जिसके हाथ में मेरे बाबा के सर वाला नेज़ा है, और उससे कहो कि ये सर मुबारक लेके आगे चला जाए। कहा इससे तुमको क्या फ़ायदा होगा। तब हजरत सकीना ने कहा कि जब ये सर मुबारक आगे चला जाएगा तो लोगों की नजरें सर मुबारक पे होंगी, हमारा पर्दा महफूज रहेगा, हमारा पर्दा महफूज रहेगा। अपनी बच्चियों को बताओ कि हजरत ज़ैनब का पर्दा क्या है। अपनी बच्चियों को बताओ कि हजरत सकीना का पर्दा क्या है। अपनी बच्चियों को बताओ कि हजरत फातिमा का पर्दा क्या है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, जहाँ दीनी तालीम हासिल करना हम मर्दों के ऊपर फ़र्ज़ है, वहीं औरतों के ऊपर भी दीनी तालीम हासिल करना फ़र्ज़ है। अगर घर का माहौल सही रखना है तो अपनी बच्चियों को दीनी तालीम हासिल कराओ। पहले मदरसे नहीं होते थे। आप देखिएगा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो कितने लोग लिखना पढ़ना जानते थे। 16 या 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे सिर्फ। और जब आका ने मक्का छोड़ा, मदीने तशरीफ़ लाए, और जब मेरे आका इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ में कलम था और उनके पास में तालीम। कैसे तालीम को मेरे आका ने आगे बढ़ाया, कैसे एजुकेशन को मेरे आका ने आगे बढ़ाया, कैसे शिक्षा को मेरे आका ने आगे बढ़ाया। और हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली के दौरे खिलाफत तक न मर्दों में कोई मर्द अनपढ़ था, न औरतों में कोई औरत अनपढ़। जिसे देखो वो अपने वक्त का फकीह और फकीहा नजर आता। मेरे अजीजों, कितना तालीम को आम किया मेरे आका ने, कितना तालीम को आगे बढ़ाया मेरे आका ने। ये तो 7 सागर पार की तालीम ने रुसवा किया, 7 सागर पार की तालीम ने रुसवा किया। कामयाबी चाहिए, कुरान सिखाना चाहिए। देखो दुनियावी तालीम की तरफ हम बढ़ गए तो हमने सोचा कि कामयाबी बस इसी तालीम में है। मेरे अजीज़ों, पहले माएँ अपने घरों के अंदर बच्चों को पढ़ाती थी। आपने 2 दरख्त देखे होंगे। आप लोग शहर के अंदर भी जाते होंगे, कि हमारे इश्तियाक भाई जब शहर में काम करने के लिए जाते होंगे तो आपने पार्क के दरख्त देखे होंगे। उन पार्क के दरख्तों में कैसी खूबसूरती होती है। लेकिन भाई कोई दरख्त सीधा जा रहा है, किसी को जो है चांद की तरह बना दिया है, किसी की शाखें तराश दी गई हैं, देखने में लगता है कि इन्हें देखते रहो। और एक जंगल के दरख्तों को आप देखो, एक दूसरे पे एक दूसरे की शाख चढ़ी हुई होती है, घुसो तो घुसने की हिम्मत नहीं पड़ती। ऐसे ही औलाद है, औलाद को तराशना पड़ता है, औलाद को सिखाना पड़ता है, औलाद को यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए जैसे आज हम उसको ना अदब दे रहे हैं ना उसको तालीम दे रहे हैं। 5-6 साल के बच्चे को कोई स्कूल नहीं पढ़ा पाएगा। ये जो आज NCKT क्या क्या चल रहे हैं, ये सिर्फ कमाई के जरिए चल रहे हैं। जिस बच्चे से ज़्यादा वजन किताबों के अंदर है वो बच्चे को ये स्कूल क्या पढ़ा पाएगा। उसको माँ पढ़ाता, उसको बाप पढ़ाता। 5-6 साल का बच्चा क्या पढ़ेगा, 3-4 साल का बच्चा क्या पढ़ेगा। वो देखता है मेरी माँ क्या कर रही है, वो देखता है मेरा बाप क्या कर रहा है। अगर बाप नमाज पढ़ता है तो बच्चा भी बराबर में आके नमाज पढ़ता है, माँ नमाज पढ़ती है तो बच्चा भी बराबर में आकर के नमाज पढ़ता है। ये तो कमाई के जरिए बना दिए गए कि बच्चे को लाके 3 साल के बाद जो है फौरन स्कूल के अंदर डाल दो। 2-2 हज़ार की किताबें, 25-2500 रुपए की किताबें ला करके उस बच्चे को क्या पढ़ाया जाता है। फिर भी कहा जाता है कि कोचिंग पढ़ाओ अपने बच्चे को, तुम्हारा बच्चा कमज़ोर हो। 2,000 की किताबें, हर महीना 500-600 रुपए की फीस, ऊपर से गाड़ी का किराया अलग। कम से कम एक बच्चे पर अगर देखा जाए तो 1,000 के करीब खर्च
अंदर किताबें बदलती रहती हैं, किताबों का निसाब बदलता रहता है, किताबों के अंदर चेंजिंग आती रहती है। क्यों? क्योंकि कमाई कैसे होगी अगर चेंजिंग नहीं की जाएगी। लेकिन यह मदरसा है, 1500 साल से आप देखिएगा कुरान पढ़ाया जा रहा था कल भी और आज भी पढ़ाया जा रहा है और सुबह क़यामत तक कुरान पढ़ाया जाता रहेगा। कोई मदरसों के निसाब में चेंजिंग नहीं आती है। मेरे अजीजों, क्या समझे, ये दीनी तालीम है जिसमें खर्च भी कम है और वो इंसान को रुतबा देती है, वो इंसान को शान देती है कि आप देखो, इल्म जिसके पास होता है लोग उसकी कद्र करते हैं, तालीम जिसके पास होती है लोग उसकी इज्जत करते हैं। ये उलमा ऊपर बैठे हुए हैं और आप नीचे बैठे हुए हो, ये इल्म की बरकत है, ये तालीम की बरकत है। इसलिए मेरे अजीजों, अगर कामयाबी चाहिए तो इल्म हासिल करो और अपनी औलाद को भी इल्म हासिल कराओ। खुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल कराओ, अपनी बच्चियों को दीनी तालीम हासिल कराओ ताकि वो शरीयत के मसाइल को जाने, ताकि वो किसका हक क्या है उन हुकूक को पहचाने। बाप का हक क्या है ये मदरसे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। माँ का हक क्या है ये मदरसे में बताया जाता है। शौहर का हक क्या है ये मदरसे में बताया जाता है। बीवी का हक क्या है ये मदरसे में बताया जाता है। भाई बहनों का हक क्या है ये मदरसे में बताया जाता है। पड़ोसियों का हक क्या है ये मदरसे में बताया जाता है। अजीजों अकारिब का हक क्या है ये मदरसे में बताया जाता है। इसलिए अपने बच्चों को मदरसों से करीब करो, अपने बच्चों को दीनी इदारों से करीब करो, अपने बच्चों के अंदर दीनी तालीम की रग़बत दिलाओ। जब तुम्हारे बच्चे दीनी तालीम हासिल कर लेंगे तो वो तुम्हारे लिए ईसाले सवाब भी करेंगे। मेरे आका ने फरमाया, इज़ा मातल इंसानो इनक़ता अन्हु अमलहु, जब इंसान मर जाता है तो उसके नामे आमाल का रजिस्टर बंद करके रख दिया जाता है। अब कोई नेकी नहीं लिखी जाएगी, कोई गुनाह नहीं लिखा जाएगा। इल्ला मिन सलास, मगर 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसका सवाब मरने के बाद भी इंसान को मिलता रहता है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? और सदाकतिन जारियतिन, एक सदका जारिया है। अब सदका जारिया किसे कहते हैं? इसमें बहुत चीजें आती हैं। अगर कहीं मस्जिद में पंखा खराब हो गया, आपने पंखा लगवा दिया, ये सदका जारिया है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और जगह जगह ठहर करके उस जगह लोग ठहर रहे हैं, पानी का कोई इंतजाम नहीं है, आपने वहां नल गड़वा दिया, टंकी लगवा दी, लोग पानी पी रहे हैं, तो ये सदका जारिया है, तुम्हें इसका सवाब कब्र के अंदर मिलता रहेगा। ऐसे ही मदरसों के अंदर अगर किसी चीज की जरूरत है, आपने अपनी तरफ से वो चीज दे दी तो इसका सवाब मरने के बाद भी कब्र के अंदर मिलता रहेगा। किसी मरहूम के नाम से दे दी तो अल्लाह उसकी कब्र में उसका सवाब देगा। मेरे अजीजों, सदका जारिया में बहुत चीजें आती हैं। कोई भूखा है उसे खाना खिला दिया, सदका जारिया है। कोई नंगा था उसे कपड़ा पहना दिया, ये सदका जारिया है। मदरसों के अंदर किताबें ला करके दरसियां आपने दे दी, ये सदका जारिया है। मदरसे के अंदर कुरान पाक ला करके हदिया आपने करा दिया, ये सदका जारिया है। और दूसरी बात आका फरमाते हैं, और इल्मिन युंतफअ बिही, या ऐसा इल्म छोड़ के जाए कि लोग जिससे फायदा हासिल कर रहे हों। कोई किताब लिख के चला गया जिसको पढ़ के लोग फायदा हासिल कर रहे हैं, या किसी को पढ़ा दिया, कुरान पढ़ा दिया, उसने किसी और को कुरान पढ़ाया, या किसी को आलिम बना दिया, किसी को मौलवी बना दिया, दीनी तालीम पढ़ा करके गया। मेरे अजीजों, वो जो आगे तक दीन का काम करते रहेंगे, पढ़ाने वाले को कब्र में इसका सवाब मिलता रहेगा। तीसरी बात आका ने फरमाई, औ वलदिन स्वालिहिन यदऊ लहू, या ऐसी औलाद छोड़ करके जाए जो अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है। तो औलाद कौन सी दुआ करेगी? जिसके पास कुरान की तालीम होगी वो दुआ करेगी, दुआ करेगी रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। वो दुआ ज़मीन के ऊपर करे।